صدیق اکبر کی افضلیت کی بات اہل سنت 1400 سال سے کرتے آئے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک جادہ حق پر زبان قائم رہے گی افضلیت صدیق کا نعرہ لگتا رہے گا۔ مگر ایک بات آپ کو بتا دیں، افضلیت صدیق اکبر کی وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول نے خود بیان فرمایا کہ صدیق کا مقام کیوں افضل ہے، افضلیت کی وجہ کیا ہے، ان کو جو مرتبے ملے اس کی وجہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، نفل نمازوں کی وجہ سے نہیں، نفل روزوں کی وجہ سے نہیں، تسبیح و تحلیل کی وجہ سے نہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس کو ہمارے مرشد حضور سیدی سرکار میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ نے سب سنابل شریف میں نقل کیا ہے، جس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر کو جو مرتبہ ملا ہے وہ نفل عبادت کی وجہ سے نہیں، بلکہ ابو بکر کو جو مرتبہ ملا ہے وہ اس کے دل کی کیفیت کی وجہ سے ملا ہے۔ دل کو جو دل کے اندر کیفیت ہے، اور دل کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ اکبر، صدیق اکبر کے دل کی حقیقت کا قول اگر بیان کر دوں تو شاید لوگوں میں ہضم کرنے کی طاقت نہ رہے۔ جس کو پڑھنا ہے وہ میر صاحب کی سب سنابل جا کر کے پڑھے کہ صدیق اکبر کے دل کی کیفیت کیا تھی۔ لیکن صرف ایک بات مقال عرفہ سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر پتا چلے کہ صدیق کس ہستی کا نام ہے، ابو بکر کسے کہتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر کی شان کیا ہے۔ امام اہل سنت مقال العرفہ میں لکھتے ہیں، اس کا بھی خلاصہ پیش کر رہا ہوں، توجہ کرنا، عشق، اس لیے کہ میرا عنوان آج عشق ہی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے مومن کی شان، مومن وہ ہے والذین آمنوا، ایمان والے وہ ہیں اشد حبا للہ، کہ وہ اللہ سے شدت کی محبت کرتے ہیں۔ ایک ہے محبت حب، اور ایک ہے شدت کی محبت۔ جو محبت ہے اس کو محبت کہتے ہیں، جو حب ہے اس کو محبت کہتے ہیں، لیکن جب یہ محبت شدت اختیار کر جاتی ہے تو پھر اسی محبت کو عشق کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں عشق کا ذکر کہاں ہے، صوفیہ فرماتے ہیں یہ اشد حبا للہ، اور پھر کہ یہاں تو اللہ کی محبت کی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں بات سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کے، دراصل بات یہ ہے اللہ کی محبت کی نشانی یہ ہے جس کے دل میں رسول اللہ کی جتنی محبت ہوگی پہچان آئے گی کہ یہ حضور سے اتنی محبت کرتا ہے تو اللہ کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت کی نشانی حضور کا عشق ہے۔ جس کے دل میں جتنا عشق رسول ہوگا، محبت رسول ہوگی، اس کا اندازہ ہوگا کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی حضور کا بے ادب ہو اور اللہ سے محبت کرتا ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی لیے تو میرے امام نے کہا نا ذکر خدا جو ان سے جدا چاہوں نجدیو، واللہ اللہ کی قسم، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ واللہ کا ذکر کیا ہوا؟ تو عرض یہ کر رہا تھا امام اہل سنت نے جو نقل کیا، عشق کیا چیز ہے عشق۔ اسی لیے عارف رومی سے کسی نے پوچھا کہ میں کیا بنوں کہ سب کچھ بن جاؤں، تو فرماتے ہیں عاشق بن جا تو سب کچھ بن جائے۔ نمازی بننے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ جو نمازی ہو وہ عاشق بھی ہو، کیونکہ بہت سارے نمازی دنیا دار ہیں۔ حاجی، ہر حاجی عاشق و ضروری نہیں، ہر خطیب و عاشق و ضروری نہیں، خطیب ہو کر بھی عاشق و ضروری نہیں، ہر محدث عاشق و ضروری نہیں، ہر عالم عاشق و ضروری نہیں، ہر ادیب عاشق و ضروری نہیں، بلکہ یہ کہہ دوں ہر غازی کہلانے والا بھی عاشق و ضروری نہیں، ہر شہید کہلانے والا بھی عاشق ہو ضروری نہیں۔ لیکن یاد رکھنا جو عاشق ہوگا وہ نمازی بھی ہوگا،
کیونکہ عاشق کو پتا ہوگا کہ میرے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تو نماز کیوں ترک کرے گا؟ جو عاشق ہوگا وہ شہید ہونے کی تمنا بھی رکھے گا، بلکہ جتنے شہید ہوئے سچے شہید وہ سب کے سب عاشق تھے، اس لیے کہ ان کو یہ پتا تھا کہ خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اور یار بے حجاب نظر آتا ہے، تو عشق نے انہیں تختہ دار پر بھی مسکرانے پر مجبور کیا، ورنہ دیکھیں لوگ تو بستر پر بھی چین کی نیند سو نہیں پاتے، کیونکہ لوگوں کی کیفیت کی پتہ نہیں موت کب آ جائے۔ تو یاد رکھیے عاشق جانتے ہیں کہ موت کے آئینے میں دیدار یار ہوتا ہے، اسی لیے تو عاشق کہتا ہے قیامت سے پہلے قیامت یہ ہے کہ محبوب کا دیدار موت کے آئینے میں ہونا ہے، کہتے جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ۔ اتنی محنت نہ کرو، میں ہاتھ میں لے لیتا ہوں، درود شریف پڑھنے درود شریف پڑھنے بلند آواز۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مادم الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وأمته الكريمة يا أكرم الأكرمين وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا جد الحسن والحسين۔ تو جو عاشق بنے گا، دیکھ لیں آپ سچے شہداء عاشق تھے، سچے نمازی عاشق تھے، سچے حاجی عاشق تھے، سچے خطیب عاشق تھے، سچے ادیب عاشق تھے، سچے شاعر عاشق تھے، بلکہ آدمی سچا شاعر بن بھی نہیں پاتا جب تک وہ عاشق نہ بنے، اس لیے کہ عشق ہی اس کو شاعری کرنے پر ابھارتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ عارف رومی نے کہا عاشق بن تو سب کچھ بن جائے گا، اور آپ کو یہ بات بتا دوں اس امت میں سب سے بڑا عاشق اکبر اگر اللہ کے رسول کا کوئی ہے تو اسے دنیا صدیق اکبر کہتی ہے۔ وہ صدیق اکبر بھی ہے، وہ عاشق اکبر بھی ہے، وہ غازی اکبر بھی ہے، وہ خطیب اکبر بھی ہے، وہ سید الخطبہ بھی ہے، اس لیے کہ امت کا سب سے پہلا خطیب کوئی ہے ان کو دنیا صدیق اکبر کہتی ہے۔ سب سے پہلے جس نے فضائل رسالت ماب پر علی الاعلان تقریر کی ہے اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جس نے مار کھایا ہے حضور کے لیے اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے اللہ اکبر جوانوں میں اللہ اللہ، اس ذات کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ صدیق اکبر صدیق اکبر ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ بات بھی کہوں جب بھی حضور کوئی گفتگو کرتے تھے سب سے پہلا نام اگر اکثر حضور کی زبان پر کسی کا آتا تو وہ نام بھی سیدنا صدیق اکبر کا نام تھا۔ صدیق اکبر ہے امت کا سب سے بڑا خطیب، امت کا سب سے بڑا عاشق رسول، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، متقی نہیں بلکہ خدا جسے اتقا کے لقب سے یاد کرتا ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لیکن بات ان کے عشق رسول کی، امت کا سب سے بڑا عاشق، سب سے بڑا عاشق رسول اس امت میں دنیا جسے صدیق اکبر کہتی ہے۔ لیکن بات جو ہے وہ یہ کہ عاشق کیا ہوتا ہے، عاشق کا مقام کیا ہوتا ہے، عاشق کیسا ہوتا ہے۔ تو مقال العرفاء میں امام لکھتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ سلطان العارفین سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر کے رو رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے خون کے آنسو نکل رہے ہیں۔ بات یہ ہے اس لیے کہ رونے والے تو دنیا کی محبت میں بھی روتے ہیں لیکن عاشق خون کے آنسو روتا ہے۔ شاید آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی کو خون کے آنسو روتے ہوئے، خون کے آنسو کا آپ نے ذکر تو سنا لیکن خون کے آنسو روتے ہوئے نہیں سنا ہوگا، نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ عاشقوں کی صفت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ عاشقوں کو شاید جو اس لیول کے عشاق تھے ہماری نگاہوں نے نہیں دیکھا یا کم دیکھا۔ اللہ اکبر۔
عاشق اچھا یہ بھی ہے جو خون کے آنسو رونے والے لوگ ہیں، وہ مجمع عام میں تو نہیں روتے نا، پھر ان کے اپنے رونے کے مقامات بھی جدا ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کو مجمع سے کیا تعلق۔ جب یار کی معرفت نصیب ہوتی ہے تو پھر آدمی دونوں عالم سے بیگانگی کا اظہار کرتا ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جس کو یار کی آشنائی کی لذت نصیب ہو جاتی ہے پھر وہ ویرانہ تلاش کرتا ہے، پھر وہ بیابان تلاش کرتا ہے، پھر وہ تنہائی تلاش کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ تنہا ہوتا ہے تو یار ساتھ ہوتا ہے، جب وہ خاموش ہوتا ہے تو یار محو گفتگو ہوتا ہے، جب وہ آنکھیں بند کرتا ہے تو یار کا مشاہدہ کرتا ہے۔ حضرت مولانا حسن بریلوی کہتے ہیں دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو، اس کی قسمت میں فدا تخت شہید کی راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو۔ سلطان العارفین بایزید بسطامی گھٹنوں کو ٹیک کر عالم تحجر میں خون کی آنسو رو رہے ہیں۔ کوئی مرید آتا ہے اور آنے کے بعد آپ کو خون کے آنسو دیکھ کر کہتا ہے مرشد آپ خون کے آنسو رو رہے ہیں، خون کے آنسو رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو سلطان العارفین بایزید بسطامی فرماتے ہیں بیٹا 2 قدم میں عرش پر گیا تھا۔ عاشق کی پرواز دیکھیں، آپ کی توجہ چاہتا میں یہ بطور تمہید عرض کرتا ہوں، ابھی میں نے گفتگو شروع نہیں کی، اور سردی کا موسم بھی ہے، مجھے اس کا خیال بھی ہے، گجرات کی سرزمین ہے اس کا بھی خیال ہے، اور اس سے زیادہ خیال یہ کہ بھروچ کی سرزمین ہے۔ تو میں آپ کے سامنے بہت طویل گفتگو نہیں کروں گا، میں آپ کے سامنے تمہید عرض کر کے تھوڑی سی بات عرض کر کے بات پوری کر دوں گا۔ توجہ ہے آپ کی۔ عاشق کی پرواز دیکھیں، عاشق کی پرواز جہاں کہیں کہیں فرشتوں کے پر تھکتے ہیں، عاشقوں کی پرواز اس کے آگے ہوتی ہے۔ ہاں یہاں فرشتوں سے مراد عام فرشتے، اس کا خیال کریں۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ 2 قدم میں عرش پہ گیا تھا، تو اس میں رونے کی کیا وجہ ہے؟ 2 قدم میں جو عرش پہ جائے اس میں رونے کی وجہ، رونے کی وجہ یہ ہے کہ جب میں عرش پر پہنچا، جب میں عرش سے میری ملاقات ہوئی، بطور مفہوم میں صرف سمجھانے کے لیے عرش سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے دیکھا عرش ایسے بے چین ہے جیسے جنگل میں پیاسا بھیڑیا پیاس کی وجہ سے بے قرار ہوتا ہے۔ سلطان العارفین کی عکاسی پر ذرا توجہ کریں، کس انداز سے عرش کی بے چینی کو بیان فرمایا ہے، کس استعارے کے ساتھ آپ نے عرش کی بے قراری کو بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ اس کی عکاسی یوں کرتے ہیں عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو۔ اللہ اکبر۔ سلطان العارفین کہتے ہیں جب میں عرش پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ عرش ایسے بے قرار اور بے چین ہے جیسے جنگل میں پیاس کی وجہ سے پیاسا بھیڑیا بے قرار ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ اے عرش تو کیوں بے چین ہے، تیری بے چینی کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا میں خدا کو ڈھونڈ رہا ہوں، خدا کو تلاش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت کہا ارے ہمیں تو پتا دیا جاتا ہے الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان نے استوا کیا عرش پر جیسا کہ اس کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں تو عرش کا پتہ دیا جا رہا ہے اور تو کہتا ہے کہ میں اس کی جستجو میں ہوں، اس کی تلاش میں ہوں۔ تو حضرت بایزید فرماتے ہیں جب میں نے کہا کہ ہمیں تو کہا جاتا ہے الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان نے استوا کیا، ہمیں عرش کا پتہ دیا جاتا ہے، تو اس وقت عرش میں ایک سرد آہ کھینچی، اور سرد آہ کھینچنے کے بعد کہا کہ بایزید جب تم پوچھتے ہو تو عرش کا پتہ دیا جاتا ہے، اور جب ہم پوچھتے ہیں تجھے کہاں تلاش کرے تو ہم سے کہا جاتا ہے بایزید جیسے عاشقوں کے دل میں ہمیں ڈھونڈ لو۔ جب بایزید جیسا عاشق اللہ اکبر جو ولی ہے اپنے وقت کا، سلطان الاولیاء ہے، سلطان العارفین
حقیقی عاشق کے دل کی کیفیت یہ ہے کہ عرش کو کہا جا رہا ہے اگر ہمیں چاہتے ہو تو پھر بایزید جیسے عاشق کے دل کی طرف اللہ اکبر اس طرف رجوع کرنے کے لیے اس طرف کے لیے بتا دیا جا رہا ہے. جب بایزید کے دل کا یہ عالم ہے تو اللہ اکبر پھر کسی صحابی کے دل کی کیفیت کیا ہوگی. اور جب صحابہ کے دل کی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے تو پھر جو صحابہ کا بالاتفاق امام ہو امام الصحابہ ہو اس کے دل کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے بلکہ ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے پوری امت کا ایمان امت میں کون کون ہے اندازہ تو کریں. سعدی جیسا عاشق, بوسیری جیسا عاشق, اویس قرنی جیسا عاشق, بلال حبشی جیسا عاشق. اللہ اکبر. حضرت عارف رومی کہتے ہیں اللہ اللہ کے سدرہ پہ جب کہا گیا چلو جبریل تو جبریل نے کہا نہیں جائیں گے ورنہ چل جائیں گے. عارف رومی کہتے ہیں وہ جبریل تھے چل جانا گوارا نہ ہوا نہ کہہ دیا اللہ اللہ اگر ان کی جگہ بلال و اویس ہوتے تو چل جانا گوارا کرتے محبوب کو نہ کہنا گوارا نہیں کرتے. اور امت میں بلال جیسا عاشق بھی ہے جس نے حضور کے وصال کے بعد مدینہ ہی چھوڑ دیا. امت میں اویس قرنی جیسے عاشق بھی ہیں جن کا حال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام فرمائے کہ اویس ملے تو میری امت کے لیے اس سے دعا کروانا. اور آقا فرمائے پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا گیا. ہم تو آپ تو کوئی شمار میں نہیں ہے. فرماتے پوری امت کا ایمان. امت میں کون کون لوگ ہیں میرے عزیز؟ محبوب الہی جیسا, غریب نواز جیسا, غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جیسا, سید احمد کبیر رفاعی جیسا, صابر کلیر جیسا جو اپنے دل کی کیفیت بیوی پہ الٹتے تو بیوی دم توڑتے. ایسے ایسے عاشق فرماتے پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو سب کے ایمان پہ ابو بکر کا ایمان بھاری ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن صدیق اکبر, اولاد رسول, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اہل سنت کے عقیدے میں ابو بکر عزت کرنا. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سرکار داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کہ رسول اللہ جیسا کوئی پیر نہیں اور یقیناً نہیں ہے, یقیناً نہیں ہے حضور جیسا پیر. اس لیے کہ جتنے پیر ہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وجہ سے پیر ہیں. سچے پیروں کی بات کر رہا ہوں, جو سچے نہیں ہیں ان کا تو شمار ہی نہیں. جو سچے ہیں بلکہ سچے بھی کیا کہتے ہیں ذرے جھڑ کر, سچوں کی عادت یہ ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. اور سچے پیروں کی نمائندگی یہ ہو رہی ہے ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم خلاتے زر بنے پشتاروں کے. بھروچ والوں اگر سچی بات سننا ہے تو کہہ دو اللہ اکبر. رسول اللہ کی نالین سے جو ذرے جڑ کے ذرے لگ کے جھڑتے ہیں اللہ اکبر. دنیا کا موجودہ کوئی پیر بھی رسول اللہ کی نالین کے ذرے کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ شان ہے تو رسول اللہ جیسا پیر داتا صاحب کرے حضور جیسا کوئی پیر نہیں ہے مگر ابو بکر صدیق جیسا کوئی مرید بھی نہیں ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن صدیق اکبر. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب لوگ محبوب الہی کو سمجھ نہیں پائے, توجہ ہے, محبوب الہی کو سمجھ نہیں پائے تو پھر محبوب الہی کے نانا محمد رسول اللہ کو کیا سمجھ سکتے.
اور جب لوگ محبوب الہی کے معاملے میں خسرو کو سمجھ نہیں پائے، جب خسرو کی کوئی مثال نہیں ہے، تو پھر رسول اللہ کے مرید ابوبکر صدیق کی مثال کہاں سے لا؟ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر، تو کون کہہ رہے؟ دادا صاحب کہہ رہے رسول اللہ جیسا کوئی پیر نہیں، اور صدیق اکبر جیسا کوئی۔ آداب مریدی اگر سیکھنا ہے تو صدیق اکبر سے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، جو دائیں بائیں سے سن کر کے یہ کہتے ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد صحابہ بگڑ گئے تھے، تو ان بگڑے ہوئے کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب غریب نواز کا یہ حال ہو، غریب نواز 90 لاکھ کو ایمان کی دولت دینے والے غریب نواز، نبی کا شہزادہ عطائے رسول، انا ساگر کو گھاگر میں سمیٹنے والے غریب نواز، ہندوستان والوں کے دل پر راج کرنے والے غریب نواز، ہندوستان کے سنگھاسن پر قیامت تک کے لیے براجمان غریب نواز، حکومت وقت یاد رکھے یہاں تو کل دوسرا رہے گا، زمین ہندوستان کا راجہ ہمارا خواجہ سدا رہے گا۔ غریب نواز کی شان کیا ہے؟ سیرت نگاروں نے لکھا، سرکار قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں ہمیشہ آنکھیں بند رکھتے تھے غریب نواز۔ توجہ کرنا، اگر آپ کو واقعی چشتیت میں رہنا ہے تو توجہ کرنا، اللہ اکبر، سچی چشتیت سرکار قطب صاحب سے بڑھ کر کون بیان کر سکتا ہے؟ غریب نواز کے جانشین ہیں، فرماتے ہیں غریب نواز اکثر آنکھیں بند کر کے رکھتے تھے، لیکن جب آنکھیں کھول کر کسی کو توجہ سے دیکھ لیتے، توجہ کرنا، آنکھیں کھول کر جب کسی کو توجہ سے دیکھ لیتے تو پھر وہ نہیں رہ جاتا، وہ نہیں رہ جاتا۔ اپنے الفاظ میں سمجھانے کے لیے کہہ دوں، ڈاکو کو دیکھ لیتے، ڈاکو نہیں رہ جاتا، چور کو دیکھ لیتے، چور نہیں رہ جاتا، جھوٹے کو دیکھ لیتے، جھوٹا نہیں رہ جاتا۔ تاثیر اتنی تھی نظر میں، جس کو توجہ سے دیکھ لیا اس کو مقام ولایت عطا کر دیتے تھے۔ آپ بتاؤ، جب عطائے رسول کسی کو ایک نظر دیکھے تو اتنی بلندی پہ لے جاتے ہیں، جس رسول نے بار ابو بکر کو دیکھا ہو اور ابو بکر نے بار مصطفیٰ جان کو دیکھا ہو تو وہ ابو بکر کیا ہے یہ بیان ہی نہیں ہو سکتا۔ محدث اعظم کے لبوں لہجے میں قلم توڑ دیا جائے، زبانیں خراج کر دی جائے، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید۔ ہر فضیلت کے وہ جامع ہے، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے، نبوت کے صفت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم، جشن صدیق اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو ناپاک دودھ والے سچے سیدوں کو شکی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ تو سنو ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ نبوت کے بعد جتنی فضیلت ہو سکتی ہے تصورات میں لے آؤ، تصورات میں ہر فضیلت کے جامع ہے صدیق، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے۔ اور کس نے کہا؟ کسی کسان دیہاتی نے نہیں، محدث اعظم نے کہا۔ ہاں، وہ محدث اعظم جب 500 علماء اسٹیج پر ہوتے تھے تو خطبہ صدارت کے لیے ان کو منتخب کیا جاتا تھا۔ وہ محدث اعظم کہہ رہا ہے، اور لوگ حالات دیکھ کر زبان بدلتے ہیں۔ وہ تو تاریخ السلطنت کا بیٹا ہے، لوگ سلطنت کے لیے بکتے ہیں، وہاں سلطنت کو پیر مار کر خدا کو پانے کے لیے نکلا جاتا ہے، تو وہاں زبانیں نہیں بدلتی۔ محدث اعظم ہند کی چوشوی رحمت اللہ علیہ ارشاد، ہر فضیلت کے وہ جامع، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں، نبوت کے سوا کون کہہ رہا ہے؟ محدث اعظم ہی۔ تو صدیق اکبر اتنے بڑے عاشق، 3 منزلیں ہیں عشق کے اظہار کی۔ حضور نے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین۔ کوئی تم میں کا کامل مومن نہیں ہو سکتا
جب تک اپنے نبی سے محبت نہ کرے، کتنی؟ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اور سب لوگوں سے زیادہ جب تک محبت نہ کرے۔ پھر ایک مقام اور آگے آیا ایک دوسری حدیث میں، جب تک اپنی جان سے زیادہ محبت نہ کرے کامل مومن نہیں ہوگا۔ بس مختصر سردی کا خیال کرتے ہوئے، صدیق عشق کے ہر منزل کا امام ہے۔ توجہ ہے، صدیق ہر عشق کی ہر منزل کا امام ہے۔ صدیق عشق کی ہر منزل کا امام ہے۔ پہلی منزل کیا آتی ہے؟ لوگ اجمعین، شروعات کرتے لوگوں سے پیار بھی ہوتا ہے، نفرتیں بھی ہوتی ہے نا، لیکن اگر لوگوں سے محبت ہو، توجہ، لوگوں سے اگر محبت ہو، صدیق نے لوگوں کو ہی چھوڑ دیا حضور کے عشق۔ توجہ فرمائیں بھائیو، رمضان شریف میں افطار کا وقت آتا ہے نا، افطار کا، اور گرمی کا موسم ہو، شربت ٹھنڈا، آدمی ایسی نظر لگا کے دیکھتا ہے، اور جیسے ہی افطار کا وقت آتا ہے نا، ماں باپ کی فکر نہ بچوں کی فکر، سیدھا ہاتھ گلاس پر جاتا ہے یا ٹھنڈے شربت پہ جاتا ہے۔ ایسا ہی جب 12 گھنٹے 14 گھنٹے کا روزہ ہو، آؤ صدیق کا عشق دیکھیں۔ پہلا خطاب فضائل رسالت میں کیا صدیق نے؟ جو لوگ صدیق اکبر کے خلاف باتیں کرتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں آج رسول اللہ کی فضیلت بیان کرنا آسان ہے۔ فضائل رسالت پڑھو، کھانا بھی ملتا ہے، نذرانہ بھی ملتا ہے، عزت بھی ملتی ہے، پھولوں کا ہار بھی ملتا ہے۔ آج تو دوست و دشمن سبھی پڑھتے ہیں فضائل رسالت۔ میرے آقا صدیق اکبر نے اس دن پڑھا تھا جب صدیق نے عظمت رسالت، مولانا نے ابھی اس پر جو ہے وہ گفتگو فرمائی کہ صدیق اکبر نے حضور کے فضائل پڑھے۔ اتنا مارا مکے والوں نے کہ ادمرا چھوڑ کے بھاگ گئے، وہ بھی غلط فہمی میں کہ مر گئے، مردہ چھوڑ سمجھ کر چھوڑ کے بھاگے۔ خاندان کے لوگ آئے، صدیق کی ہمدردی میں نہیں، برادری کی عصبیت میں اٹھا کے لے گئے۔ کھڑے ہیں، ہوش آئے تو پھر پوچھیں گے کرنا کیا ہے، اور اگر موت آئے پھر ہم ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ بہت دیر کے بعد ہوش آیا، پورے خاندان نے پوچھا ابو بکر کیسے ہو؟ اجمعین، سب لوگوں نے پوچھا، سب لوگ پوچھ رہے ہیں کیسے ہو؟ کیا جواب ہونا چاہیے؟ بیمار کا۔ لوگ سمجھ رہے تھے صدیق زخمی ہے، جسم کے اعتبار سے لوگوں کو جسم نظر آ رہا تھا، صدیق تو زخمی تھے دل کے اعتبار سے۔ لوگ سمجھ رہے تھے جسم بیمار ہے، لیکن وہ مریض عشق رسول تھے صدیق، اور مرض عشق رسول جو ہوتا ہے اس کا علاج کوئی نہیں کر سکتا۔ ہمارے دادا مرشد فرمایا کرتے تھے مرض عشق کا بیمار بھی کیا ہوتا ہے، مرض عشق کا بیمار بھی کیا ہوتا ہے، جتنی کرتا ہے دوا درد سوا ہوتا ہے، جتنی کرتا ہے دوا درد سوا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر سے خیریت پوچھی جا رہی، ابو بکر کیسے ہو؟ جواب کیا دیتے ہیں پتہ ہے؟ کوئی مسلمان نہیں ہے وہاں، تنا ابو بکر صدیق مسلمان۔ خاندان کے لوگ کہہ رہے ہیں کیسے ہو؟ کہتے ہیں پہلے یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں، پہلے یہ بتاؤ میرے آقا کیسے؟ وہ سلامت، سب سلامت۔ غصے میں آ گئے لوگ، ہمیں تیری پڑی ہے، تجھے کسی اور کی پڑی ہے۔ سب لوگ چھوڑ کر چلے گئے، لوگ چھوڑ کے چلے گئے، قربان کر دیا، کیونکہ لوگوں کو تو قربان ہی کر دیا، کسی کی پرواہ نہیں کی۔ ماں ہوتی ہے، ماں سرہانے بیٹھی رہی، ماں نے کہا بیٹا دودھ پی لو، بے ہوش تھی نا، دودھ کا ماں جب تک میرے آقا کو نہیں دیکھوں گا نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا، بیٹے پی لو۔ ماں قسم اللہ کی کچھ نہیں کھانا جب تک ان کو نہیں دیکھنا۔ بتاؤ وہ کیسے ہیں؟ مجھے کچھ خبر نہیں، کہا جاؤ ام جمیل بنت خطاب کو بلا کر کے لاؤ، وہ بتائے گی۔ جب گئی ان کی والدہ ام خیر ان کا نام تھا، اللہ اکبر، پوچھا کہ تمہارے آقا کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے کیا خبر، اور کون آقا؟ کیونکہ اس وقت ایمان چھپایا جا رہا تھا،
بہت زیادہ لوگ تکلیف پہنچا رہے تھے، گنڈا گردی کرتے تھے لوگ مسلمانوں کے ساتھ، اللہ اکبر۔ تو پھر کہا کہ اچھا ابو بکر بلاتے ہیں۔ جب پہنچے تو پوچھا آقا کیسے ہیں؟ انہوں نے کنکھیوں سے اشارہ کیا، تمہاری امی سن رہی ہے، کہ ان کی فکر نہ کرو، بتاؤ کیسے ہیں؟ کہا حضور خیر سے سلامت ہے، دار ارقم میں ہے آقا۔ کہا اچھا مجھے لے چلو۔ اور پھر صدیق ماں کا اور ام جمیل کا سہارا لے کر جیسے ہی گئے دار ارقم کی طرف، حضور نے پوچھا ابو بکر کیسے ہو؟ عرض کرتے حضور آپ سلامت ہے، میرا سب کچھ سلامت ہے۔ اور حضور سے لپٹ گئے، حضور نے لپٹایا، اور وہ منظر تھا کہ حضور صدیق کو دیکھ کے رو رہے تھے اور صدیق حضور کو دیکھ کر رو رہے تھے، اور دونوں کو روتے دیکھ کر صحابہ رو رہے تھے۔ اور پھر جب صدیق اکبر کے آنسو تھمے ہیں تو صدیق نے عرض کی آقا دعا کر دے میری ماں بھی مسلمان ہو جائے، اللہ ان کو بھی ایمان کی دولت عطا کر دے۔ بس حضور کے ہاتھ کیا اٹھنے تھے، پھر اس دعا کی شان ہی کیا، وہ تو خود جانے دعا ہے، وہ تو خود شان دعا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے امام اس دعا کا تصور یوں باندھتے ہیں، عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اللہ اکبر۔ ادھر ہاتھ اٹھے اور ادھر صدیق اکبر کی امی کو ایمان قبول کرنے کی توفیق نصیب ہو گئی، اور اسی وقت ان کی والدہ نے ایمان قبول کیا۔ یہ ابو بکر صدیق ہیں جن کے ماں باپ بھی صحابی ہیں، جو خود بھی صحابی ہیں، ان کے بیٹے بھی صحابی ہیں، اور ان کے پوتے بھی صحابی ہیں۔ جس کی چار پشتیں صحابیت پر ہو اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ لوگوں کو قربان کے پرواہ نہیں۔ دوسری منزل آتی ہے لوگوں کے بعد مال، اولاد سے پہلے مال، کیونکہ جب بچہ بیمار پڑتا ہے تو آدمی کیا کہتا ہے، ڈاکٹر صاحب جتنا مال چاہے لے لو میرا بچہ اچھا ہو جائے، ایسے ہی ہے نا، یعنی کہ اب مال کی باری۔ صدیق نے مال سے زیادہ حضور کو چاہا۔ آج کل کے عاشقوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو 250 روپے کی چپل بیچنے کے لیے بھی اللہ کی جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جو سبزی بیچنے کے لیے بھی اللہ کی جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں، جو حضور کے لیے اگر کبھی مجمع میں رو بھی دیں تو خیال کرتے ہیں کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہے، نادان۔ عبادت میں ریاکاری کرتے کرتے کتنا ریاکار ہو گیا، یہ عشق میں بھی ریاکاری کرنے لگا۔ جو عشق میں ریا کرے اس سے بڑا منافق کون ہو سکتا ہے؟ یاد رکھنا آدمی ہر جگہ دکھاوا کرتا ہے لیکن وہ عشق میں سچا ہوتا ہے، اس لیے یاد رکھنا دعا کرو اللہ ہمیں سچا کرے عشق میں، اللہ ہمیں خاک کرے ان کی طلب میں۔ مال کس کو پسند نہیں؟ مال کے لیے بھائی بھائی کا گلا کاٹتا ہے نا، مال کے لیے کیا نہیں، لوگ ضمیر بیچتے ہیں، مسلک بدلتے ہیں، زبانیں بکتی ہیں، قلم بکتے ہیں، خطابات بکتے ہیں، سب بکتا ہے، سب بکتا ہے اس دنیا میں، سب بکتا ہے، اور پیسے سے سب خریدا جا سکتا ہے۔ انا للہ و اگر بکتا نہیں کوئی ہے تو اسے عاشق کہتے ہیں۔ عاشق کو کبھی خریدا نہیں جا سکتا، جو سچا عاشق اس کو کبھی خریدا، اس کو صرف محبوب خریدے گا، کوئی نہیں خرید سکتا۔ یہ بات ہے۔ بلال کو کس نے خریدا؟ جب تک بلال عاشق نہیں تھے لوگ خریدتے رہے، جس دن بلال عاشق ہو گئے تو محبوب کے سوا خرید کون سکتا؟ یہ عشق، اس لیے کہ عشق کی بولی ہر کوئی لگائی نہیں سکتا، عشق کی بولی ہر کوئی لگائی نہیں سکتا، یہ تو بات ہی جدا ہے۔ صدیق اکبر نے مال کی کبھی پرواہ نہیں کی۔ جس دن مسلمان ہوئے صدیق اکبر، جس دن ایمان لائے حضور، بلکہ ایک بات آپ سے عرض کروں، انہوں نے تو پوری زندگی کبھی شرک کیا ہی نہیں تھا، بت پرستی کبھی نہیں، پوری زندگی کبھی بت پرستی نہیں کی۔ شراب جب حرام نہیں تھی تب بھی ابو بکر صدیق نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ جب لوگ جانوروں کے ساتھ زنا کر لیتے تھے تب بھی صدیق اکبر بدکاری کی طرف نہیں گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے ان کو محبوب کی وزارت کے لیے چن لیا، حضور کی خلافت کے لیے چن لیا تھا۔ اور یہ بات کتابوں میں موجود ہے کہ آسمانی کتابوں میں یہ بات تھی
کہ ان کے وزیر کی شان کیا ہوگی، بلکہ آپ جب تشریف لے گئے اعلان نبوت، حضور نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، یمن گئے تو صدیق اکبر کو دیکھ کر کے ایک راہب نے کہا کیا تم مکے سے نہیں آ رہے ہو، تم مکی نہیں ہو؟ کہا بالکل مکے سے آ رہا ہوں۔ تو تمہارا قبیلہ؟ تو کہا بنو تمیم کا رہنے کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو کہا کیا اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا سکتے ہو؟ تو کہا یہ پیٹ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، میں نہیں ہٹاتا پیٹ سے کپڑا، اتنے باحیا تھے، پیٹ سے کپڑا نہیں ہٹایا۔ کب؟ ابھی نبوت کا اعلان۔ اور ابو بکر وہ ہیں جنہیں بچپن ہی سے رسول اللہ کی دوستی کا شرف ملا تھا، دونوں کی عمر میں 2.5 یا 3 سال کا فرق تھا، صدیق اکبر کی عمر 2.5 یا 3 سال کم تھی بس، باقی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تو چونکہ بظاہر 2.5-3 سال کی عمر میں جو وہ کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا تو دوستی میں جو وہ اس طرح سے ہوتا ہے، تو صدیق اکبر حضور کے بچپن کے دوست تھے۔ آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں، ہمارے بعض بزرگوں نے لکھا ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے نکاح کے دن اللہ کے رسول نے جو لباس پہنا تھا وہ صدیق اکبر نے بطور ہدیہ کیا ہوا تھا۔ پہلے نکاح میں رسول اللہ نے جو ہمارے علماء نے لکھا ہے، پتہ نہیں لکھنے والوں نے کہاں تک انصاف کیا، لیکن ہماری کتابوں میں یہ موجود ہے بعض کتابوں کے اندر کہ صدیق اکبر اس وقت بھی حضور کے ساتھ تھے جب سیدہ خدیجہ کے ساتھ حضور کا نکاح کیا جا رہا تھا، چونکہ آپ دوست کی حیثیت سے ساتھ ساتھ تھے۔ 12 سال کی عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ملک شام کے قافلے میں تھے، اس قافلے میں بھی صدیق اکبر اپنے گھر والوں کے ساتھ یعنی اپنے جو وہ بڑوں کے ساتھ وہ تھے، وہ بھی اس وقت ساتھ گئے ہوئے تھے۔ بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ یہ پیٹ سے کپڑا ہٹانے کی بات کیوں آ گئی اور تم میرا پیٹ کیوں دیکھنا چاہتے ہو؟ حالانکہ مردوں کا پیٹ اگر کوئی مرد دیکھے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت بڑی عیب کی بات سمجھی جاتی ہے، اور آج تو اور بھی کوئی عیب کی بات نہیں ہے، جبکہ آج کے دور میں لوگ پھٹی ہوئی پینٹ شوق سے پہن رہے ہوں، وہ بھی مسلمان کلمہ پڑھنے والے جن کے گھٹنے بھی دکھ رہے ہیں، جن کی رانیں بھی دکھ رہی ہیں، اتنے بے دکے پن کے ساتھ لوگ جی رہے ہیں، تو اس دور میں پیٹ کا دکھنا دکھانا کون سی شرم کی بات لوگ محسوس کریں۔ لیکن یاد رکھنا دنیا کے بہاؤ میں بہنے والوں، یہ تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ جس رسول سے عشق کا دعویٰ کرتے ہو، عاشق کتنا با حیا ہوتا ہے، عاشق کا خمیر کس طریقے سے حیا سے گوندا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، وہاں کلمہ پڑھنے سے پہلے فطرت میں حیا کا یہ عالم ہے، اور یہاں کلمہ پڑھنے کے بعد صرف ہیرو کی محبت میں عاشق رسول کہلا کر پھٹی ہوئی پینٹ پہن کر کے رانے دکھا رہے ہو، وہی رانے لے کر کے مسجد میں جاتے ہو، خود کی نماز بھی اور دوسروں کی نماز میں بھی خلل پیدا کرتے ہو۔ اللہ کے بندو، مجھے تو یہ بات کہنے میں بھی حیا آ رہی ہے، کیا بیان کریں، اللہ رحم و کرم فرمائے۔ لوگوں نے بتایا یہاں تک کہ شارٹ شرٹ پہنتے ہیں، اس پہ جینز پہنتے ہیں، رکوع اور سجدے میں جاتے ہیں تو وہ ادھر الٹ جاتے ہیں، یہ ادھر الٹ جاتے ہیں، اور پیچھے سے ستر عورت نظر آتا ہے۔ سوچو اللہ کے گھر کا تقدس کتنا پامال ہو رہا ہے۔ پھر مسلمان کہتا ہے ہم عاشق رسول ہو کر مولانا کیوں ستائے جا رہے ہیں؟ عاشق رسول ہو کے ستائے نہیں جا رہے ہیں، حضور کا دل دکھانے کی وجہ سے ستائے جا رہے ہیں، حضور کو گنبد خضرا میں رنجیدہ کرنے کی وجہ سے ستائے جا رہے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، جس دن مسلمان حضور کا دل خوش کرنے لگے گا، خدا ساری خوشیاں تمہارے قدموں میں ڈال دے گا۔ ابھی اس مجمع میں بھی کچھ میرے ایسے نوجوان بھائی ہوں گے، بچے ہوں گے جنہوں نے پھٹی پینٹ، آپ مجھے بتائیں پھٹی پینٹ سے ہمارا کیا تعلق؟ ہمارے بزرگوں نے ٹوٹی ہوئی پیالی میں چائے پینے کے لیے منع کیا، ٹوٹی ہوئی پیالی میں چائے مت پیو۔ اب کیوں مت پیو؟ اس پہ لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ تو ایسا کہتے ہیں۔ میں نے کہا ایسا بھی تو سوچ سکتے ہو کہ ٹوٹی ہوئی پیالی میں چائے پیو گے اس سے ہوٹ کٹ جائے گا، اس لیے بھی تو منع کیا جا سکتا۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال مت کرو، شکستہ کنگھی مت استعمال کیا ہے نا۔ آپ مجھے بتائیں، اور ہمارے یہاں مذہب اسلامی ہے اگر غربت کی وجہ سے کپڑا پھٹ جائے تو پھٹا مت رہنے، غریب ہونا کوئی بات نہیں، اس پہ پیون لگا ہے نا۔ غربت کی وجہ سے پھٹ جائے پھٹا مت رہنے، غربت کی وجہ سے بھی تمہارا بدن کوئی نہ دیکھ سکے۔ جو مذہب غربت میں پیون کی تعلیم دیتا ہو تو پھر آپ کروڑ پتی ہونے کے بعد بھی اگر 10,000 کی ڈیمیج پینٹ خریدنے جا رہے ہیں تو یہ بے غیرتی کی انتہا ہے کہ نہیں؟ غربت میں بھی آپ اپنے جسم کی نمائش نہیں کر سکتے، پیون لگاؤ۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں دو عالم کے بادشاہ نے
دو عالم کے بادشاہ نے اپنے لباس میں صرف اس لیے شاید پیون لگایا ہوگا تاکہ پیون لگانا میری سنت ہو جائے، تو میں غریبوں کی غربت پر اپنی سنت کا پردہ ڈال دوں۔ حضور نے پیون لگایا ہے، لیکن افسوس ہے کہ جس رسول نے پیون لگا کر لباس پہنا، آج اس کی امت کے جوان اللہ پھٹے، اور کہاں سے پھٹے؟ باضابطہ رانی نظر، گھٹنے سے لے کر ناف تک کا جو حصہ ہے، ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک، اس کو ستر عورت میں شمار کیا گیا ہے، اور اس کا دیکھنا بھی حرام ہے کسی کا، اور اس کو دکھانا بھی حرام ہے، بلا عذر شرعی حرام ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، معافی طلب کرو، اچھے کپڑے پہنو، شریفوں والے لباس پہنو، تو بات دور نہ نکل جائے۔ عرض کیا کر رہا تھا کہ اس بوڑھے نے کہا راہب نے تیرا پیٹ دکھا، تو فرمایا پیٹ دکھانے کی بات کیوں آ گئی یہاں؟ تو تب اس نے کہا میں نے اپنی اگلی آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ خاتم النبیین ہوگا، آخری نبی دنیا میں تشریف لائے گا، مکے میں وہ پیدا ہوگا، مدینے میں ہجرت کرے گا، جہاں کھجور کے درخت ہیں وہاں وہ ہجرت کرے گا، اور اس کا وزیر ہوگا جو اس پر جوانوں میں سب سے پہلے ایمان لائے گا۔ تو تیرا قبیلہ بھی وہی ہے جو کتاب میں لکھا ہے، تیری شکل بھی وہی ہے جو کتاب میں لکھی ہے، سب میں چیک کر چکا، لیکن ایک چیز جو کتاب میں لکھی ہے وہ تیرے اندر دکھ نہیں رہی ہے، اور جب تک تو کپڑا ہٹائے گا نہیں وہ مجھے نظر نہیں آئے گی۔ تو کیا لکھا ہے تیری کتاب میں؟ تو کہا میری کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جو نبی کا اول وزیر ہوگا، جو نبی پر جوانوں میں سب سے پہلے ایمان لائے گا، اس کے پیٹ میں الٹی طرف ایک تل ہوگا، الٹی طرف پیٹ پر ایک تل ہوگا۔ ابھی تک وہ تل صدیق اکبر نے بھی نہیں دیکھا تھا، ابھی تک وہ تل صدیق اکبر نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ کو حیرت ہوئی تو کہا کہ تیرا قبیلہ وہی ہے جو تو نے بتایا، تیرا پیدائش کی جگہ وہی ہے جو تو نے بتایا، تیرا حلیہ بھی میں دیکھ رہا ہوں، لیکن بس وہ تل دیکھنا چاہتا ہوں، میں کوئی بے حیا آدمی نہیں، میں راہب ہوں، آسمانی کتابوں کا عالم ہوں، مجھے وہ تل دیکھنا ہے۔ کتنے تمہارے جسم میں تل ہے آپ کو بھی نہیں پتا، ہاتھوں پر ہو تو توجہ چلی جاتی ہے، پیروں پر ہو تو توجہ چلی جاتی ہے، جسم کے تل پر توجہ نہیں جاتی۔ اللہ اکبر! جب صدیق اکبر نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو خود صدیق کو بھی حیرت ہوئی کہ اب تک میں اپنا تل نہیں دیکھ سکا تھا، جو اس بوڑھے نے توجہ دلائی تو دیکھا کہ بائیں طرف تل ہے، تل کو دیکھا۔ پھر وہ راہب نے 12 شعر حضور کی نعت کے لکھے اور کہا جا اور جانا اس کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ میں نے ان کی شان میں یہ لکھا ہے، جا کر کے پیش کر دینا۔ لیکن یہ بات آگے بڑھانے سے پہلے بتاؤ مسلمانوں، ابو بکر کو سمجھتے کیا ہو؟ اللہ نے آسمانی کتابوں میں ابو بکر کے پیٹ کا تل بھی بیان کیا ہے، جس کے پیٹ کا تل آسمانی کتابوں میں بیان کیا جائے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں صدیق اکبر کی شان، اور یمن میں تھے، سوچا کہ کون ہوگا، وہ کون ہوگا جو آخری نبی اور میں اس کا وزیر، اس پہ پہلا ایمان لانے والا۔ جیسے ہی لوٹ کر یمن سے مکہ گئے، بیٹھے تو کچھ ٹیڑے ترچھے جمع ہوئے، کیونکہ وہ بہت بڑے تاجر تھے، صدیق اکبر شریف آدمی تھے، لوگ بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ تو اتنے میں آ گیا ابو جہل، اور اس نے کہا ابو بکر مکے میں تمہارے جانے کے بعد ہنگامہ آ گیا۔ کیا ہنگامہ ہوا؟ بولے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، بس اتنا سننا تھا۔ صدیق اکبر نے کوئی بات ہی نہیں کی، اٹھ کر کے گئے سرکار کے پاس، اور چونکہ دوست تھے نا تو دوستی میں بڑی قربت بھی تھی۔ پوچھا کیا آپ نے ایسا کہا؟ ہاں ایسا کہا، مجھ پہ وہی آئی، اللہ کا نبی ہوں میں۔ سرکار نے فرمایا تو دوستی کے ماحول میں کہا اگر آپ نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں نا۔ سرکار نے مسکرا کے کہا کیا یمن میں جو بوڑھا ملا تھا وہ معجزہ تیرے لیے کافی نہیں ہے؟ یمن میں جس بوڑھے سے ملاقات ہوئی وہ کافی نہیں ہے؟ کہا کہ میں تو یمن میں بہت سے بوڑھوں سے ملا، لیکن کس بوڑھے کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کہا جس نے تیرا تل دکھایا۔
ہائے ہائے ہائے، جو یمن میں دل کی بات جانتا ہو وہ مدینے میں رہ کر کے دلوں کی بات نہیں جانتا. کہا جس نے تیرا دل دکھایا، ہاں تو اس نے میری شان میں کچھ اشعار بھی لکھ کے دیے نا، وہ بھی تم پڑھ کے سنا. اور اس کے بعد پھر صدیق نے کہا جس نے ساری اب تک کی زندگی کی اسٹڈی کی تھی، بحیثیت دوست خلوت اور جلوت دیتے تھے، اس صدیق نے فوراً کہا کسی تردد کے بغیر، کسی وقفے کے بغیر، کسی رکاوٹ کے بغیر کہا واللہ میں آپ کی زندگی کے شب و روز دیکھ چکا ہوں اور میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. صدیق اکبر یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار حسان بن ثابت، کنز العمال کی روایت، حسان ابن ثابت نے سرکار کی بارگاہ میں نعت لکھ کے لائی. سرکار نے کہا حسان تم میرے لیے لکھتے ہو، میرے ابو بکر کے لیے بھی کبھی کچھ لکھا ہے؟ توجہ کریں، نعت کی فرمائش کرنے والے کرتے ہیں، منقبت صدیق کی فرمائش مصطفیٰ جان رحمت کر رہے ہیں. یہ صدیق اکبر ہے، سبحان اللہ. اور پھر حضرت حسان نے لکھا، آقا فرماتے ہیں میری امت پر واجب ہے کہ ابو بکر کا شکریہ ادا کیا. تو صدیق اکبر جس دن مسلمان ہوئے، بس بات ختم کر رہا ہوں، شاید میں اب آگے بات نہیں بڑھا سکوں گا، مال کی بات چل رہی تھی. صدیق اکبر جس دن مسلمان ہوئے، جتنا مال تجارت تھا وہ سب، اور مال تجارت کے علاوہ 40,000 درہم، درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے کو. کس کو کہتے ہیں؟ چاند. مال تجارت اور چاندی کے سکے کتنے؟ 40,000. جس دن مسلمان ہوئے حضور کی بارگاہ میں قدموں میں لا کے رکھ دیا، حضور یہ سب آپ کے ہیں، اسلام کے لیے اس کو جہاں چاہے خرچ فرمائیں. صدیق اکبر ہے. لوگ دین کا کام کرتے کرتے مالدار ہوتے ہیں، ابو بکر وہ ہے جس نے کئی مرتبہ اللہ کی راہ میں اپنا گھر لوٹایا. اور ایک مرتبہ ابو بکر صدیق پر وہ وقت بھی آیا کہ مکے کا اتنا بڑا تاجر، جس کے ہاتھ پہ عثمان غنی جیسے تاجر، جس کے ہاتھ پہ عبد الرحمن ابن عوف جیسے تاجر، جس کے ہاتھ پہ زبیر اور طلحہ جیسے تاجروں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا ہے. اتنا بڑا تاجر امت کا، اسلام کا، بلکہ مکے کا اتنا بڑا تاجر جب گھر لٹاتا ہے تو لٹاتے لٹاتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کرتا بھی نہیں بدن پر ہوتا، اور ابو بکر صدیق ٹاٹ پہنتے اسلام کے لیے، ٹاٹ اور ببول کے کانٹے لگا دیتے. وجہ ہم تبوک کی جنگ میں جا رہے ہیں اور اس وقت تو مسلمانوں کے پاس شہیدوں کو کفن دینے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے، کرتا بھی اتار کر اللہ کی راہ میں دے دیا، کوئی شہید ہوگا تو اس کو میرا کرتا بطور کفن کام آ جائے گا. یہ فکر تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی. آپ اندازہ فرمائیں اسے صدیق کہتے ہیں. تو مال بھی قربان کیا، مال بھی قربان کیا، پھر آل بھی قربان کی، اور پھر جان بھی قربان کی. 2 منزلیں باقی رہتی ہیں. اسی پہ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی جو قربانیاں ہیں، امت اگر قیامت تک ان کے فضائل پڑھتے 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 زندگی ختم کرتے، زندگیاں ختم ہوگی، صدیق کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی. کیونکہ صدیق کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک فرمان کس قدر ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے. پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں. مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے، سوچتا ہوں کہ سردی کی وجہ سے بیان بند کر دوں، لیکن ایک روایت صدیق اکبر کے لیے سن لیں، کچھ یاد رہے نہ رہے. اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ یہ رضوان اکبر کیا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ رضوان اکبر کیا ہے اور یہ کس کے لیے؟ بلکہ پوچھنے والے صدیق اکبر ہی تھے. یہ رضوان اکبر کیا کس کے لیے؟ فرمایا ابو بکر رضوان اکبر تیرے لیے، رضوان اکبر تیرے لیے. حضور یہ ہے کیا؟ میرے لیے تو ہے کیا؟ کیا فرمایا پتہ ہے؟ ابو بکر اللہ پاک جنتیوں کے لیے عام تجلی فرمائے گا جیسا کہ اس کی شان. یعنی کسی کو صبح دیدار ہوگا، کسی کو شام ہوگا، کسی کو صرف سمجھانے کے لیے دن میں ایک بار ہوگا، کسی کو ہفتے میں ایک بار ہوگا. ایسے ہے نا.
لیکن آقا فرماتے ہیں رضوان اکبر کے ابو بکر لوگوں کو کے لیے عام تجلی فرمائے گا اور لوگ اللہ کا دیدار کریں گے. کیسے کریں گے کیفیت تو اللہ جانے. ہمارے بزرگوں نے کہا جب کریں گے تب بتا دیں گے, ہے نا. تو پھر فرماتے ہیں آقا لیکن جن کو رضوان اکبر ملے گی اللہ ان کے لیے خاص تجلی فرمائے گا, یعنی ان کے لیے خاص تجلی کی جائے گی. اور وہ رضوان اکبر کا مقام کس کو دیا گیا؟ ابو بکر. اللہ نے وہ تجھے عطا فرمایا. مطلب کیا؟ خدا جب اپنا دیدار کرائے گا تو اللہ پاک اپنی شان کے مطابق عام دیدار سب کو کرائے گا, لیکن جب باری یار غار کی آئے گی تو ان کے لیے خاص تجلی فرمائی جائے گی. جیسا کہ اس کی یہ ہے صدیق اکبر. اس لیے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس وقت کہ ہم لوگ 11ویں شریف کی نیاز کرتے ہیں. 11ویں شریف کی نیاز پہ تکلیف نہیں ہوتی, ورنہ پتہ چلا کلپ کٹ کے جائے گی تو کہا کہ دیکھو ایک نئی بات کرتے ہیں. اس پہ تکلیف نہیں ہوتی. تکلیف اس پر ہوتی ہے کہ ہم ہر مہینہ 11ویں تو کرتے ہیں لیکن سال میں ہم 22ویں نہیں کرتے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ہم غوث پاک کی نیاز تو کرتے ہیں لیکن صدیق اکبر کی نیاز کب کرو گے؟ غوث پاک سے پہلے اگر ہمارے ایصال ثواب کا کوئی حقدار ہے تو وہ حضور کے یار لوگ جو غوث اعظم کے بھی مرشد لوگ ہیں, غریب نواز کے مرشد. 11ویں کرو دھوم سے کرو, میں منع نہیں کروں. الحمدللہ میں خود اس پر عامل ہوں. اور بلکہ جب دوست مجھ سے کہتے ہیں غربت کی تنگ دستی کی شکایت کرتے تو میں لوگوں کو حضور مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ کا عمل بتاتا. 11ویں کرو فلاح پاؤ. 11ویں کر کے دیکھو, ہر مہینہ غوث پاک کے نام کی فاتحہ دلا کے دیکھو, تنگ دستی دور نہ ہو تو پھر کہیں گے. ہمارے سرکار مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے. جب لوگ آگے کہتے تھے پریشان ہو جاتے کوئی تعویذ تو فرمائے 11ویں کرو, ہر مہینہ 11ویں. اب لوگ کہیں گے 11ویں سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا جب ہوگا دیکھ لینا, سچی عقیدت سے کر کے دیکھ. یہاں عقیدت کا معاملہ ہے نا. مرشد اجازت کہتے ہیں نا یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے, یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں, جو مسجد کا چندہ کھا جائے اس کو کب توفیق ہوگی 11ویں کرنے کی؟ یہ تو سنیوں کا مقدر ہے کہ ہم بہانے کھلانے کے جو ہے وہ طریقے جانتے ہیں, اور ہمارے بزرگوں نے یہ ہمیں طریقہ بتایا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا 11ویں پہ تکلیف نہیں ہے, لیکن یہ ضرور کہوں گا افسوس ہے صدیق اکبر کی 22ویں آ جائے, سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کی تاریخ آ جائے, عثمان غنی کی شہادت کی تاریخ آ جائے, مولا کائنات کی شہادت کی تاریخ آ جائے. ہماری مسجدوں میں سناٹا کیوں ہوتا؟ ہمارے گھروں میں ایصال ثواب کیوں نہیں ہوتا؟ جب آپ اپنے گھر میں کوئی اہتمام ہی نہیں کرو گے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا آپ کی نسلوں کو کہ صدیق اکبر کون تھے, فاروق اعظم کون تھے, عثمان غنی کون تھے, مولا علی کون تھے, بلال حبشی کون تھے, جن کی تاریخیں کم از کم لوگوں کو یاد ہے. ان کی تاریخوں میں تو ایصال ثواب کی تقریب کرو اور پھر دیکھو کہ حضور کے محبوب لوگ ہیں, حضور نے جن کو چاہا. سرکار نے ایک مرتبہ ایک ہاتھ ابو بکر صدیق کا اپنے ہاتھ میں لیا, دوسرا ہاتھ فاروق اعظم کا ہاتھ میں, اور صحابہ کا دیکھ رہے ہو اس حالت میں, ہاں دیکھ رہے یا رسول اللہ. فرماتے ہیں جیسے آج دیکھ رہے ہو نا, ہم قیامت میں بھی اسی طرح آئیں گے. توجہ کریں, حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں ابو بکر کا ہاتھ میرے ہاتھ میں اس طرح ہوگا اور عمر کا ہاتھ میرے ہاتھ میں اس طرح ہوگا, اس شان سے آئیں. اس لیے پیر نصیر الدین نصیر نے بہت اچھی بات کہی ہے, کہتے ہیں نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر, نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر. کیوں بگڑتا ہے؟ وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں, حضور تو پہلو میں سلائیں, اور تو کیوں بگڑ رہا ہے ان کا نام آنے پر؟ تو یاد رکھیے ان کے نام کی ایصال ثواب کی مجلسیں کریں, محفلیں کریں, اور صدیق اکبر کا ذکر کریں. آقا فرماتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت پر لازم ہے کہ وہ میرے ابو بکر کا شکریہ ادا کریں. ہم کیا شکریہ ادا کر سکتے ہیں؟ جس نے ایک بات پھر یاد آئی, کہتا ہوں آپ کو, جب مسجد نبوی کی زمین خریدنے کی بات آئی, جب مسجد نبوی کی زمین خریدنے کی بات آئی تو سرکار نے خود چاہا کہ میں رقم ادا کروں. یتیم بچوں کی زمین تھی, وہ بچے چاہ رہے تھے کہ ہم وقف کر دے دے. سرکار نے فرمایا نہیں, تم یتیم ہو, بچے ہو, نہیں لیا. آقا علیہ السلام نے کہا ہم رقم ادا کریں. صدیق نے کہا حضور میں دے دیتا ہوں. آقا نے فرمایا یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں. صدیق نے کہا حضور میں بھی تو آپ ہی کا ہوں,
میرا مال بھی آپ کا ہے، اور پھر مسجد کے لیے جگہ خریدی. کون سی مسجد؟ مسجد نبوی کے لیے. مسجد نبوی کے لیے کیا سمجھے؟ مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدنے کا مطلب کیا سمجھے؟ عشق والوں کو اس میں دھیان کرنا چاہیے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے جو کتابوں میں نہیں لکھی ہوتی، لیکن عشق کی نظر سے دیکھو تو سمجھ میں آتا ہے. مسجد نبوی کی زمین خریدنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہوا؟ مطلب کیا ہوا؟ یہ مطلب ہوا کہ کسی نے بھروچ کی مسجد کے اندر جگہ بھروچ کی مسجد کے لیے جگہ خرید کے دی، اور پھر حضور شیخ الاسلام آئے، اس میں آپ نے نماز ادا فرمائی. بتاؤ خریدنے والا کتنا بھی بڑا مالدار ہے، وہ کیا شیخ الاسلام کی طرح نماز ادا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. مال تو ہے، زمین خرید لی اور وقف کر دی مسجد کے لیے، پوری زندگی شیخ الاسلام کی طرح سجدہ نہیں کر سکتا. مگر اگر شیخ الاسلام کے سجدے کا ثواب حاصل کرنا ہو تو کیا؟ مسجد کے لیے جگہ وقف کی، اور وقف کرنے کے بعد شیخ الاسلام نے آ کے نماز پڑھ لی. نماز شیخ الاسلام نے پڑھی، اب ان کے سجدے کا جو ثواب ملا، ان کے ثواب میں کوئی کمی کیے بغیر اللہ شیخ الاسلام کے وہ سارے سجدوں کا ثواب اس کو دے گا جس نے مسجد کے لیے زمین خرید کے وقف کی تھی. سمجھ میں آتی ہے بات؟ اور اگر کوئی خوش نصیب ہے، کوئی خوش نصیب ہے، حضور سرکار کلا نے پڑھ دی، حضور مفتی اعظم نے پڑھ دی، حضور محدث اعظم نے پڑھ دی. بتاؤ ان جیسے لوگوں کا سجدے کے برابر کوئی کر سکتا ہے؟ ممبر والے اللہ والوں کو چھوڑ کر کے میں معذرت کے ساتھ کوئی نہیں کر سکتا میرے بھائی. ہماری نماز میں تو بکری کا چارہ بھی آ جاتا ہے، بچے کو ٹیوشن پہنچانا بھی آ جاتا ہے، اور بلکہ معاذ اللہ کبھی کبھی تو پاس پڑوس کا بھی ذکر آ جاتا ہے، جس سے میری زبان حیا خاموش ہے کہ لوگوں کو پتا نہیں کیا کیا تصورات نماز میں آتے ہیں. مگر مفتی اعظم کا سجدہ جیسے کوئی کر سکتا ہے، محدث اعظم کا سجدہ جیسے کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. لیکن اگر مفتی اعظم محدث اعظم کے سجدوں کا ثواب کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو کہا کہ زمین خرید کے مسجد کے لیے وقف کی، مفتی اعظم محدث اعظم نے سجدہ کرے تو ان کے ثواب میں کٹوتی کیے بغیر اللہ ان سارے سجدوں کا ثواب جس زمین کے ٹکڑے کو وقف کرنے والے نے وقف کیا ہے، وہ سب کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا جس نے وقف کیا تھا. اگر اور مقدر نصیب بیدار ہے تو مسجد جس نے وقف کی ہے، غوث اعظم آ کر نماز پڑھنے، غریب نواز آ کے نماز پڑھنے، بولو ان کے سجدے کا ثواب کس کو ملے گا؟ اب ذرا ہوش سے شان صدیق سن لو، جس کی وقف کی ہوئی زمین پہ جو سجدہ کرتا ہے اس کے سجدے کا ثواب واقف کو بھی ملتا ہے. تو نادان اللہ کے رسول نے کم و بیش 10 سال تک اس زمین پہ سجدہ کیا ہے جو ابو بکر صدیق نے وقف کیا ہے. جب حسین نے پاک کے سجدے کا کوئی جواب نہیں ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا. جب حسین کا سجدہ ایسا ہے تو ان کے نانا کا سجدہ کیسا ہوگا؟ اور وہ 10 سال کے سجدے کا فیض جس کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے اسے دنیا ابو بکر صدیق. اور ایک بات، حضور کا ایک سجدہ بھی لکھا جانا ان کے لیے کافی تھا، لیکن اس پر صحابہ نے نمازیں پڑھی، فاروق اعظم نے پڑھی، مولا علی نے پڑھی. اس مولا علی نے پڑھی کہ تیر نکل گیا نماز میں خبر نہیں. توجہ تو فرمائیں، سعد نے پڑھی، سعید نے پڑھی، طلحہ نے پڑھی، زبیر نے پڑھی، ابو ہریرہ نے پڑھی، بلال نے پڑھی، اویس کرنی نے پڑھی، غوث اعظم نے پڑھی، غریب نواز. اور آج بھی لوگ جاتے ہیں، اتنی بڑی مسجد بن گئی لیکن نمبر وہی لگا کے کھڑے رہتے ہیں جو صدیق نے وقف کیا. نمبر وہی لگا کے کھڑے رہتے ہیں جو صدیق نے وقف کیا. اور صدیق کو گالی دینے کے بعد بھی صدیق کی وقف کی ہوئی زمین کو حسرت سے دیکھتے ہیں. نادان ذرا غور تو کر، ذرا غور تو کر کہ تو کس کی بات کرتا ہے. اسی لیے محدث اعظم کا شعر یہ ہزاروں تقریر پر بھاری ہے. سید نے کمال کیا، کمال کیا، اور سارے سیدوں کا عقیدہ اس شان سے بیان کیا. مرتبہ
ساری تقریریں کرنے کے بعد بھی 2 مصرے نہ پڑھے تو ایسا لگتا ہے جیسے کھانے میں نمک کے بغیر کھانے میں مزہ نہیں آتا. جشن صدیق بیان ہو اور یہ 2 مصرے یاد ہوں اور جان بوجھ کے